اب بیٹھو بھی دروازے بندے بیٹھ جاؤ، پیچھے نظر آ گئے بیٹھو مہربانی، انہیں جگہ نہیں ملتی اتنے چلے جاؤ، اتنے بھی انتظام ہے سارے یہاں پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، شہیدان کربلا، حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی حب النبی وآلہ المرتضی واصحابہ المجتبی والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة بلند آواز سے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اجیری حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ویکھ صابی ہستی حسین دی کتنی ہے ویکھ صابی ہستی. ایک شعر کے لیے یہ میں نے کلام چنا ہے: کتنی عظیم صابی ہستی جس دا مکان اس دے بوئے تے اسی دنا اسلام دے بوئے اتے تختی حسین دی اسلام دے بوئے اتے تختی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی. آواز آوے کتنی ویکھ صابی ہستی. ایسا نشہ چڑھا نانے دی دین دا لتھی نا سر کٹا کے بھی مستی حسین دی. او لتھی نا سر کٹا کے بھی مستی حسین دی. آواز آوے ذرا اس طرف والے
اگر دروازے والے آپ بیٹھ جائیں گے پیچھے چلے جائیں، چونکہ وہ بالکل حبس ہو رہی ہے، آپ کی مہربانی۔ میں ویسے بھی ادھر ٹھنڈے علاقے سے میرا تعلق ہے تو میں بڑی مشکل سے شاید سروائیو کر پاؤں، مہربانی آپ یہ نیچے بیٹھ جائیں گے، رستہ کم از کم یہ چھوڑ دیں۔ ہائے لتھینا سر کٹا کے بھی مستی حسین دی، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آج کی یہ کانفرنس جس کا عنوان ہے شان نواسہ رسول کانفرنس، آج اس ہستی کے ذکر کو لے کر ادھر اس گرمی کے اندر گرم ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے گو کہ جو ان 5 تن میں سے ایک ہے جن 5 تن کی محبت کل کائنات پہ فرض ہو گئی ہے، یہ دھیان میں رکھنا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ایک پلڑے پہ 5 تن پاک، دوسرے پلڑے پہ کل کائنات، سارے غوث، سارے کتب، سارے ولی، سارے صحابہ، سارے نبی، ایک پلڑے پر، دوسرے پلڑے پر صرف 5 تن پاک، پلڑا 5 تن والا۔ یہ کئی پریشان ہو گئے ہیں اور بندے بنے ہو 5 تن وچ پہلا نام میرے نبی دا آندا ہے، پہلا نام میرے نبی کا ہے۔ آج اس ہستی کے ذکر کی یہ محفل سجائی گئی ہے کہ جو ان 5 میں بھی موجود ہے، جو آیت مباہلہ کا مصداق ہے۔ یہ آج کی ہستی وہ ہستی ہے جو ان 5 میں سے 5ویں ہے کہ جن کی شان میں تطہیر والی آیت اتری ہے۔ اب میرا اگلا جملہ ذرا سنیے میرے دوستو، یہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، نسب میں بھی بے مثال ہے، حسب میں بھی بے مثال ہے۔ میری مراد جگر گوشہ مصطفیٰ، جگر گوشہ سیدہ زہرا، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں قبا، لگتے جگری مرتضی، شہید اسلام، شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین، امام علی مقام۔ ماشاءاللہ میں نے بغیر تمہید کے گفتگو شروع کی، چونکہ میرے پاس وقت کے دامن میں بڑی قلت ہے، ویسے تو جب ہم تمہید شروع کریں 20-25 منٹ اس میں چلے جاتے ہیں، اس لیے میں نے بغیر تمہید کے گفتگو شروع کی ہے، لہذا دھیان رکھنا میری طرف۔ میرے دوستو کون حسین ابن علی، صدقے یا رسول جو صورت میں بھی بے مثال ہے، سیرت میں بھی، حسب میں بھی بے مثال ہے، نسب میں بھی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ ہے۔ ایک جملہ ذہن میں رکھو، سنیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمارے دامن، عقیدے کے دامن پر کسی پاک نسبت کی بے ادبی کا داغ نہیں رکھا ہوا ہے۔ ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں اور ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ میرے دوستو توجہ سے سننا، حضرت امام حافظ ذابی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، ملا علی قاری نے مرقات میں ذکر کیا ہے، دیگر بڑے بڑے محدثین نے یہ واقعہ، اور عام طور پر آپ نے بھی بڑے بڑے علماء سے سن رکھا ہے۔ ایک دل حضرت فاروق اعظم اور حضرت عمر کا نام بڑا مست ہو کے لیا کرو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ان الشیطان لیفر من عمر بن الخطاب، شیطان میرے عمر کے رستے سے بھاگ جاتا ہے۔
میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں. اسی نکے نکے ہوندے سی سانو ماما پینا کہنیاں, انہوں نے کہنا ہمیں کہ رات کو اگر نکلو وہ ہماری طرف جنوں کی اگلی فارم ڈین ہوتی ہے, وہ ہمیں بتاتے تھے ہاتھ میں لوا ہو تو وہ بلا نیڑے نہیں ہوندی. دھیان رکھنا سب. ہماری مائیں بہنیں بڑھیاں کہتی تھیں اگر لوہا ہاتھ میں ہو وہ ڈین وہ بلا قریب نہیں آتی. چنانچہ ہم نے اگر رات کو اگر کسی چاچے مامے کے گھر جانا سب سے پہلے کوئی لوہے کی چیز پکڑنا تاکہ بلا قریب نہ آئے. میرے نبی نے امت کو شیطان بلا سے روکنے کا طریقہ بتایا. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو میرا عمر ہے اس کے رستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. توجہ رکھنا ہے سب نے. اور ایک روایت میں میرے نبی نے فرمایا شیطان عمر کے نام سے بھاگتا ہے. او بسم اللہ بسم اللہ, یہ ڈھیلا پن نہیں یار, میری تقریر میں یہ ڈھیلا مزاج نہیں چلتا. شیطان عمر کے نام سے بھاگتا ہے. میرے دوستو یہ ایسی مخلوق ہے یہ پتہ نہیں کدھر سے آ جائے, کیونکہ اس نے خود حضرت آدم کے خلاف ٹکر لینے کے لیے قرآن میں جو اس کی واردات کا طریقہ اس نے بیان کیا, اس نے کہا تھا لا من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ربا میں اولاد آدم پہ حملہ کروں گا آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر, اب پتہ نہیں وہ کدھر بیٹھا ہو کدھر سے آ جائے. ہمارے بزرگوں نے کہا جب محفل سے جاؤ اس میں عمر پاک کا نام بھی لے لیا کرو تاکہ کم از کم یہ بلا تو بھاگ جایا کرے. اور یہ بات اپنے ذہن میں پنڈی بھٹیاں مالو, بہت سارے لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ فقیر حضور کی ہر نسبت پہ ڈٹ کے پیرا دینے والا. خدا کی عزت کی قسم وہ لوگ منافق ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور جن کا باطن اور ہو. ہمیں اندر سے ہمارا عقیدہ نہ ہو حضور کے صحابہ کی صداقت عزت اور عظمت کا اور ہم ایویں بولتے رہیں, یہ منافقت ہے. خدا کی عزت کی قسم ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم انہیں بھی ان کے قدم فلیوں کی گردنوں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں شاید مجھے آگے چل کے موقع نہ ملے, آغاز میں میرے شاید بھائی نے نعرہ لگا دیا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. رافضیت جن چیزوں سے چڑھتی ہے, رافضیت جن چیزوں سے مرتی ہے, رافضیت جن چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی, ان میں سب سے ٹاپ پہ میرے عبدالقادر جیلانی کا نام. مجھے ایک علاقے میں گیا, مجھے کچھ لوگ کہنے لگے رافضیت کا سامنا ہے کیا طریقہ اختیار کریں. میں نے کہا 11ویں شروع کر دو. خدا کی قسم خارجی بھی مر جائے گا رافضی بھی مر جائے گا. ہمارے یہاں بزرگ ہر مسجد میں ہر گھر میں ہر محلے میں 11ویں سجاتے تھے تو یہ گند مند نہیں ہوتا تھا, یہ گند مند اسی وقت آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ پڑھیے شیخ عبدالقادر جیلانی, میں قادری ہوں. مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے صحابہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. میں نے کہا میں قادری ہوں. جی میں کچھ سمجھا نہیں. میں نے کہا تجھے سمجھ آنی بھی نہیں, اس لیے کہ جس نے غوث پاک کی سیرت پڑھی ہوئی ہے نا اسے پتا ہے کہ غوث اعظم ننگی تلوار تھی رافضیوں کے لیے. الحمدللہ. واہ واہ واہ. تو اب نعرہ لگائیے نعرہ غوث کیا, یا غوث اعظم, نعرہ غوث کیا, یا غوث نعرہ غوث کیا, یا غوث نعرہ غوث کیا, یا غوث اعظم. غوث اعظم کو عام کر دو. خدا کی قسم رافضیت بھی ختم, خارجیت بھی ختم. اجیری حسین سامنے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے
بدری صحابہ کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا، ان کی لسٹ میں نام لکھے، اس لسٹ کے آخر میں انہوں نے 2 نام اضافی لکھ دیے، ایک حسن بن علی، دوسرا حسین بن علی۔ کتنے نام لکھے جی؟ حسن بن علی۔ جب یہ لسٹ صحابہ کے سامنے آئی، اس لسٹ کا مطلب یہ تھا وظیفے تو سب کو ملیں گے، پر بدریوں کو اور حسن و حسین کو ڈبل ڈبل ملا کرے گا۔ سگا بیٹا اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا، بابا جی یہ اوپر والے نام تو سمجھ میں آئے، یہ نچلے 2 نام سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ یہ لسٹ بدریوں والی ہے، اور یہ حسن و حسین تو بدر والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس لسٹ میں ان کا نام کدھر سے آ گیا؟ اگر ان کے ابے کی وجہ سے، بابا کی وجہ سے، کیونکہ وہ بدر کے ہیرو رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جاگو یار جاگو۔ میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک نیا لفظ بولا تھا، وہ بدر کے مین آف دی میچ رہے ہیں، مین آف دی وار رہے ہیں، بدر کی جنگ کا ہیرو مولا۔ ماشاءاللہ علی پاک کو کہاں سے نکالیں گی یہ مخلوق؟ جدھر جاؤ گے علی آگے نظر آئے گا۔ کلمے کی بحث ہوگی علی پہلے نمبر پہ، نماز کی بحث ہوگی علی پہلے نمبر پہ، زکوٰۃ کی بحث ہوگی علی پہلے نمبر پہ، حج کی بحث ہوگی علی پہ۔ علی کو چھوڑ کے خدا کی قسم نہ دین مکمل، نہ قرآن مکمل، نہ شریعت مکمل۔ یا علی یا علی یا علی مشکل کشا علی۔ اگر علی مرتضیٰ کی وجہ سے، کیونکہ وہ جنگ کے ہیرو ہیں، ان کی وجہ سے بیٹوں کو حصہ ملائے، تو بابا جی آپ بھی تو بدر میں تھے، پھر میرا نام بھی لکھو۔ یہ کوئی عام کسی علاقے کے سیاستدان کے سامنے بات نہیں ہو رہی ہے جو صرف ووٹیں چھوٹیں دیکھ کے کئی چیزیں بدل دیتے ہیں۔ قبلے کعبے سب تب، یہ عمر بن خطاب ہے جن کو میرا نبی کہتا ہے، اوے یہ عمر وہ عمر ہے کہ اس نے حق بولا، وَتَرَكُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ، یہ حق نے اس کو وہاں لا کے کھڑا کیا، اس کے ساتھی اس سے دور ہو گئے، لیکن عمر نے حق نہیں چھوڑا۔ الحق یجری علی لسان عمر بن الخطاب، اللہ نے حق کو عمر بن خطاب کی زبان سے جاری فرما دیا۔ حضرت عمر سے ایک بیٹے نے کہا جناب کیوں نام لکھیں، بھول کے لکھیں؟ فرمایا نہیں، جان بوجھ کے لکھیں۔ پھر میرا بھی لکھیں، میں آپ کا پتر ہوں، آپ بھی بدری ہیں، علی بھی بدری ہے۔ اب ذرا کئی ہمیں آج کہتے ہیں نا کہ جی حسن حسین تو ان سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، پھر ان کے نام اتنے جوش خروش سے اور ان کے جلسے نہیں ہوتے، پھر ان کا کیوں ہوتا ہے؟ عمر بن خطاب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ واہ 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 اللہ۔ نبی کی مسجد کے منبر پہ عمر بن خطاب بیٹھا ہے، نبی کی مسجد بھری ہوئی ہے، بیٹا اور باپ ان کا آپس میں کراس کنورسیشن ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سوال و جواب ہو رہے ہیں، سب لوگ ہمہ تن گوش ہو کے سن رہے ہیں، باپ بیٹا، باپ بیٹا۔ اب بیٹا کہتا ہے جناب میرا نام بھی لکھیں۔ اب ذرا سنیے، کیا حضرت عمر کو یہاں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ میں اب خدا کی قسم جو ڈھیلا بولے گا میں سمجھوں گا آپ کو میری توجہ ہی نہیں ہے اس طرف۔ حضرت عمر کو اپنے دعوے کے اس بات کے لیے کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ حدیث پڑھنی چاہیے تھی۔ لیکن ذرا سن، یہ جو ہمیں کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں، اے پتر جی اساں حضور دے معاملے میں جذبات حضرت عمر تو سکھے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا بابے کو ہزار باتیں کرتی ہے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں ٹھیک ہے قصور میں کوئی پوتر نہیں آتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس قوم کو غیرت دینے والا بابا ہے، غیرت دی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کئی بڑے قیمت کوئی چیز ہونا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کر لیا کرو کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرا جملہ سن، حضور کی ذات کے حوالے سے ہمیں یہ جو ہے نا غیرت والا یہ جذبہ فاروق اعظم کے قدموں سے ملتا ہے۔ حضرت عمر کو کیا پڑھنا چاہیے تھا بھائی سوال کے جواب میں؟
حضرت عمر نے کوئی قرآن نہیں پڑھا. میں اب علماء کے لیے اور دائیں بائیں میں چیک کروں گا کہ آپ حص کتنی رکھتے ہیں. اگر وہ ٹھیک ہے ورنہ میں سیدھی سٹیٹ تخت لفظ تقریر کروں گا, نقطے نہیں بولوں گا. دوسرے نمبر پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ یقین کریں فاروق اعظم نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث, بلکہ پہلے نمبر پہ قیاس پہ آ گئے. یار جڑے عام بندے ہو جنہاں نوں نہیں پتہ میں کتھے بولیا او تے کر جاؤ کنجوسی, چپ کر جاؤ. تے جڑے مولوی ہو تانوں تے پتہ میں کتھے جا کے بولیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں, اے عبداللہ بن عمر, تیرا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے گا. تو بس ایسا کام کر, حسین کی ماں جیسی مالا, حسین کے بابا جیسا بابا لاؤ, حسین کے نانا جیسا نانا لاؤ. اور ایک روایت میں آتا ہے حسین کی نانی جیسی نانی لاؤ, حسین کے ماموں جیسا ماموں لاؤ, حسین کی خالاؤں جیسی خالائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. حسین کی ماں جیسی ماں لا, حسین کے بابا جیسا بابا لا, حسین کے ماموں جیسا ماموں لا, حسین کی خالاؤں جیسی خالائیں لا. عمر تیرا نام بھی اسی لسٹ میں لکھے گا, لیکن میرے پتر یہ سمجھ لینا حسین بے مثل و بے مثال ہے. تو پھر مجھے بھی کہنا ہے نا کہ خدا کے اسی جہان میں حسین سا کوئی نہیں, خدا کے اسی. خاموش نہیں, مزہ نہیں. ویسے یہ آگے آپ نہ بھی بولیں تو ہم نے تقریر اتنی کرنی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو قوم اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے پنگڑے بھی ڈالے, ان کے آگے گھوڑے بھی نچائے, تاکہ لیڈر کی نظر پڑے اور سمجھے میرا بڑا جنریٹک قسم کا جو ہے نا کارکن ہیں. اور خدا کی قسم تم ان کے لیے بچے بھی مروا دو نا, تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے تم محبت کا خیال بھی لے آؤ, اللہ بخشش کے دروازے کھول دے. اب کوئی جو بولے نہیں نا, جس کی زبان نہیں ہلے گی, میں سمجھوں گا اے کسی قلعے تے ود ہویا ہے, اینو ہلن کوئی نہیں دینا. آواز آئے خدا کے اسی جہان میں ہاں حسین سا کوئی نہیں. میرے سامنے نکے نکے بٹھا دیتے. آواز آئے حسین سا میرے آقا جناب فاروق اعظم, انہوں نے امت کو یہ نظریہ دے دیا کہ جب مسئلہ نبی کی قرابت کا آ جائے, وہاں پر توجہ رہے, وہاں پر روایتیں نہیں مانگتے, وہاں نسبت کا رشتہ ہی کافی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے نا جی, ورنہ حضرت عمر کے پاس قرآن کی آیتیں نہیں تھیں کہ بدری سب سے افضل ہیں. اب حضرت عمر سے سوال کر دیا عبداللہ بن مسعود نے. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ حضرت عمر کسی بغیر دلیل لیے کوئی چھوڑتا تھا. انہوں نے کہا جی لسٹ میں نام لکھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کا نام لکھا ہے لقرابتہما برسول اللہ. یہ بے شک بدر میں نہیں تھے, لیکن حضور کے قریبی ہونے کی وجہ سے ان کو میں نے اسی لسٹ میں شامل کر دیا. میں آج اس قوم سے پوچھتا ہوں, حضرت عمر کا تو یہ انداز ہے کہ چھوٹے چھوٹے اللہ اکبر یہی عمر ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں. حسین آتے ہیں, اترو میرے باپ کے ممبر سے. حسین چونک جو کچھ بھی نہیں, نیچے اتر کے اپنے سر کا امامہ اتارتے ہیں. اور یہ انداز آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اس عرف کے اندر اس وقت ہوتا تھا
کہ جب کوئی کسی بادشاہ کے سامنے سرنڈر کرتا وہ اپنا امامہ اتار دیتا. آج بھی آپ کو معلوم ہے جو گاؤں کے جرگے ہوتے ہیں وہاں پر اگر کسی کی بےعزتی کرنی ہو تو اسے کہتے ہیں لا پگ. ایسے ہی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے اس عرف کا لیکن ہمارے وہاں ادھر ایسا یعنی پورے جرگے میں پھر وہ بابا ساری زندگی اپنے بچوں کو کوستا رہتا ہے. کہتے ہو ذلیلو اور تمہاری وجہ سے جرگے میں میری پگ اتری ہے. اب توجہ کرنا, حضرت حسین ننھے بچے ہیں, آپ آئے میرے بابا کے ممبر سے اترو. حضرت سیدنا فاروق اعظم اترے, نہ صرف اترے پگ اتاری. اور اس کو سند کے لحاظ سے البانی جیسا بندہ کہتے ہیں صحیح ہے, حافظ زابی جیسا بندہ کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے. اب جہاں صحیح روایت تو سنی تو آنکھیں بند کر لیتا ہے. ہاں حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتار کے فاروق سیدنا حسین پاک کے قریب گئے اور جھک کے آنسو آ گئے. فرمایا حسین اللہ کی عزت کی قسم ہے انما انبت اللہ فی رؤوسنا وانتم یا حسین, اے حسین یہ جو ہمارے سر پہ عزت کے بال ہیں یا رب نے اگائے ہیں یا تمہارے محمد نے اگائے. اب ایمان سے بتاؤ, حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ ابھی تک یہ اس پہ تو نماز ہی فرض نہیں ہوئی. نہ اس بچے کی داڑھی ہے, نہ اس پہ اس عمر میں بھی نماز فرض ہوئی ہے. میں خلیفۃ المسلمین ہوں, میں امام الصحابہ والتابعین ہوں. اب اگلا جملہ بولوں گا تھوڑا سا ٹیسٹر لگانے کے لیے. ان کا بابا علی میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ. میں اس دن ایبٹ آباد تقریر کر رہا تھا, بڑی دنیا مچل رہی تھی, واہ واہ کیا شان اہل بیت ہے. میں نے ایک جملہ ادھر کہا, سوشل میڈیا کے ذریعے سے یقیناً یہ میسج بھی لاکھوں لوگوں تک جائے گا. ادھر بھی کہہ کے جا رہا ہوں, ہم سے جس نے محبت کرنی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں اور اس محبت کے سارے راستے صدیق اکبر کی حویلی سے ہو کے گزرتے ہیں. اس محبت کے سارے راستے فاروق اعظم کے گھر سے ہو کے گزرتے ہیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس دل پر جس دل میں ایک بال کے کروڑویں حصے جتنا بغض ہو میرے رسول کے صحابہ کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن اگلا جملہ بھی سن, صحابہ کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ تم آل نبی کو بے دریغ لتاڑنا شروع کر دو, تم جو منہ میں آئے وہ کہنا شروع کر دو. یہ جملہ فاروق اعظم کا ذہن میں رکھنا ہے. آل نبی بے مثل ہیں, بے. آگے بڑھئے, آگے بڑھئے. امام احمد بن حنبل چھوٹا سا نام نہیں ہے. میں کسی محلے کے مولوی صاحب کا نام نہیں لے رہا, میں امام احمد بن حنبل کا نام لے رہا ہوں. امام احمد بن حنبل کا بیٹا آ کر آپ کے سامنے صحابہ کرام کی شان پوچھتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل ڈٹ کے شان صحابہ بیان کرتے ہیں. پھر عرض کرتے ہیں ابا جی وہ آل بیت کدھر گئے؟ اب بابا جی کا غصہ آ گیا. بابا نے کہا امام احمد بن حنبل نے, آپ نے فرمایا او بیٹے یا بنی, او میرے پتر, او میں صحابہ کی شان بیان کر رہا ہوں, تو ٹکر میں آل کو لے کے آ گیا. ہم آل بیت النبی لا یقاس بہم احد, وہ نبی کے گھر والے ہیں, ان کو ان پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. کسی کو رسول کی آل بیت پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. باقی عمل دیکھو گے, نمازیں دیکھو گے, پگڑیاں دیکھو گے, پر جب رسول کا گھرانہ آ جائے وہاں ایک دن کا بچہ بھی وہاں کھڑا نظر آتا ہے جہاں 1000 سال کی عبادت بھی نہیں پہنچا سکتی ہے. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے, نبیوں کا تاجدار ہے, نانا ہے نانا. ایک پل بھی جہان میں حکومت یزید کی, اب صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا. واہ واہ.
सदियां हुसैन की हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे नबी की उस 5 तन में से 5वां पाक तन। अब अगला जुमला सुनो, ये वो नबी का घराना है जिनकी मिदत व शान में 300 से ज्यादा कुरान की आयतें उतरी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिर्फ 3 ही आयतें नहीं जो पढ़ी जाती हैं। लोगों को ये समझाया जा रहा है कि शायद इनकी शान में ये आयत मुबद्दत है या आयत मुबाला है या आयत ततहीर है, और बस यही है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अकेले अली की शान में 300 आयतें उतरी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जो बाकियों के लिए हैं वो तो अब खुद ही सोचो। 300 से ज्यादा आयतें शान पंचतन पाक में नाजिल हुई। अब जरा सुनना, 5000 के करीब हदीसें। जिस बंदे दे मैं इन्ना लेला पढ़ांगा जिन्हों ये समझ ना आवे कि मैं 5000 रुपए की गल नहीं कर रहा। इनकी शान में 5000 नबी की हदीसें आई हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज 4-5 हदीसें बयान करो, मौलवी साहब की तबीयत जनाब हलचल मच जाती है। इधर से उधर, उधर से इधर हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, उधर से इधर हो जाती है। ये कहाँ से लेके आए हैं? ए पुत्र जी, ये उथों ही लेके आया ए जिथों तुसीं इत्थे लेके आंदे हो। जिसको समझ आई है तो वो बोले, नहीं आई तो कोई बात नहीं है। और मैं अगला जुमला बोलने लगा हूं। बात अहादीस वाले बेते अतार की शान में ऐसी हैं, आज अगर पूछो हाथ इधर बांधोगे, इधर कहेंगे इधर बांध लें। क्यों? ये आमिर बिन वासला रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साहबी हैं। उन्होंने 10 दिन हुजूर की खिदमत में लगाए। उनकी ये हदीस है, समझते गए होने होना, ये उनकी रिवायतें हैं। अच्छा भाई, मैं कुर्बान हुजूर के एक अदना से साहबी पे जो साहबा के आपस में दर्जात के मुकाबले में, मैं उनकी रिवायत पे सदके। ये तो आमिर बिन वासला की रिवायत है। अगर मैं तेरे सामने ऐसी हदीसें पढ़ूं जिन्हें 70 साहबियों ने रिवायत किया हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक साहबी रिवायत कर रहे, अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साहब, हुजूर मन कुंतु मौला फालियुन मौला। इस हदीस को मेरे नबी के 32 साहबा ने रिवायत किया है। अब जरा उनमें पावर देख, जरा शख्सियत देखें कौन कौन सी हैं। हजरत उमर, हजरत तला, हजरत जुबैर, हजरत अबू सईद अल खुदरी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत ज़ैद बिन अरकम, हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा। कितने साहबी! काश ये पेड़ हमें मिले ना वहां जहां फिर हम उन्हें बताएं कि हदीस का इल्म क्या होता है, इस्माउर रिजाल का फन क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं बड़ा सिंपली गुफ्तगू करूंगा आपके सामने, ताकि मेरा सुन्नी यहाँ से उठे, उसका सीना तना हुआ, वो पूछे यार ये तुझे आज कॉन्फ्रेंस से क्या मिला? वो कहे पहले भी पक्के थे, अब और पक हो गई है ना, नबी की आल जैसा कोई नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली मुश्किल कुशा जिंदाबाद। अब थोड़ा सा आगे आइए, ये हदीस तो हर बच्चे बच्चे को याद करवाई। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। मैं अक्सर ये थोड़ा तबलीग कर रहा हूँ, अल्लाह करे शायद को तरह तेरे दिल में मेरी बात। बाबे को भी याद करवाई, बच्चे को भी याद करवाई, बुढ़े को भी याद करवाई, मदरसे के मेहराब पे भी लिखी, मस्जिद में भी लिखी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम्हें से बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बिल्कुल ठीक है, ये हदीस सही है, लेकिन बेटा जी ये हदीस क्यों नहीं सुनाइए? खैरुकुम खैरुकुम लिआली मिन बादी। तुम सब में से बेहतरीन आदमी वो है जो मेरे बाद मेरी आल के लिए बेहतरीन होगा। ये हदीस क्यों नहीं सुनाई? ये हदीस सबने याद की हुई है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब
علیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. بسم اللہ، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں یہ حدیث کیوں نہیں سکھائی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن رجل منکم حتی احب الی ذات من ذاتی و نفسی الی من نفسی و اولادی و ذریتی الی من ذریتی و عترتی، او کما قال نبی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اسے اپنی ذات سے، میری جان اسے اپنی جان سے پیاری نہ ہو، اور میرے بچے، میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو. واہ سبحان اللہ. اچھا اب جو جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں گیا، میں مڑ ادھر ہی آ رہا ہوں. میں نے ایک دن ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ اولاد سے ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی مثال. رضوی صاحب میں نے کہا کوئی مثال. کہنے لگا جی ماں باپ کی محبت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اتھے کدے وہ دوئی مخلوق ہو گیا تو اگلا پچھلا سارا مسئلہ سمجھ گیا. اللہ یہ تو کوئی اثر کوئی نہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے. آپ میں سے ہر بندہ جواب دے گا کہ جناب آل بیت اپنے باپ اور ماں کی محبت کے خلاف قیاس ہے. اس پہ ہمارے پاس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو ہم مثال کے طور پہ پیش کریں. تو میں نے کہا میرا نبی جوامع الکلم کا موضوع رکھتا تھا. حضور تشبیہ دیں، حضور مثال دیں. سبحان اللہ. ہر لفظ میں حضور کی اس معجزہ بیانی، معجز بیانی کا راز ہوتا ہے. گویا میرے مصطفیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میری اولاد سے محبت کرو، لیکن کیسے؟ جیسے بچوں سے، جیسے بچوں کی محبت بے مثل و بے مثال ہوتی ہے، ویسے میری آل کی محبت کو لفظوں کے ترازو پہ نہ تولنا، بے مثل و بے مثال محبت کرنا. صدقے یا رسول اللہ. میرا حسین باغ نبوت قبول ہے، میرا حسین باغ نبوت قبول ہے. مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے. بولو مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے. آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی. آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. گر ان تو سب کچھ فضول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیہ، مسلک اہل سنت و جماعت. گر ان سے نہیں پیار تو فضول ہے. جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت تو حسین کے قدم کی دھول ہے. وہ تخت کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کی دھول ہے. اللہ اللہ جس نبی کی آل کی شان و مدت میں قرآن کی کئی سو آیتیں اتری، انہی 300 آیتوں میں سے 300 سے زائد آیتوں میں سے 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. جی بسم اللہ. اب مجھے رکنا نہ پڑے، مہربانی کرنا ہے. ویسے میں اپنی اس سے بڑھ کے میں زور لگا رہا ہوں چونکہ گرمی بہت ہو گئی ہے. تو اللہ کرے اے بابیراں دے اشالے شواب واسطے اگلی بار ایتھے کوئی کھڑکی شڑکی کھل چھڈو، اے کوئی بار ایگزاسٹ تے ہوئے اللہ دے بندے پوری مسجد انج پیک کیتی ہوئی.
اور اتنے بندے بیٹھے ہیں یہاں, یہ چھوٹے چھوٹے اے سی کوئی نہیں ہے, ڈی سی بھی یہاں کام نہیں کر سکتے ہیں. اے سی تو ہوتے ہی چھوٹے ہیں نا, یہاں ڈی سی بھی نہیں, تو ذرا تھوڑا سا مہربانی کرنا ہے آپ نے. یہ ذرا چونکہ اگلے سال 10 دن اور پیچھے آنے نے تو اگلا کام پھر اور ہی ہو جانا ہے نا. ہے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, میرے نبی کی آل کی شان مدت و کمال کے اندر قرآن کی جو سینکڑوں آیتیں آئیں, ان میں سے ایک آیت, دھیان میری طرف, ان میں سے ایک آیت میرا رب قدیر فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ. بعض آیتیں بڑی مشہور ہوتی ہیں تو ساری قرآن کی آیتیں, لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, آیتوں میں یہ آیت بڑی مشہور ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, صورتوں میں یہ صورت بڑی مشہور ہے, پر اس قوم کو ابھی بھی یہ یاد نہیں آتی. ہم انہیں حکمران بنانا چاہتے ہیں جنہیں یہ کوثر بھی نہیں آتی. اللہ اکبر. مجھے بڑا مزہ آیا, ناراض نہ ہو جڑو ہوئے تھے رات میں روٹیاں 3 زیادہ کھا جائے. جس وقت ختم نبوت کے حوالے سے معاملات ہوئے تھے, یہاں ادھر ہے اسلام آباد کے اندر جناب مارچ جا رہا تھا, تو مجھے کئی پوسٹیں پڑھنے کو ملی. ایک پوسٹ نے دل ہلا دیے, جسے کہتے ہیں دھڑک دھڑک. اس نے کہا جنہیں میں نے ووٹ دیے تھے وہ تو نبی کی ناموس کے لیے سڑکوں پہ ہیں, ذرا گھر میں بیٹھ کے بیوی بچوں کو سامنے رکھ کے قرآن کھول کے تم سوچو جنہیں تم نے دیے تھے وہ کدھر ہیں. واہ واہ. شاید کہ اتر جائے. کئی لوگ کہتے ہیں وہ جناب بڑے شور سن دے سی تے بڑا کچھ کر دے سی, ہے کی ہو گیا؟ میں نے کہا جناب 60 سال کا زنگ 6 مہینے میں نہیں اتر سکتا. اس قوم کو بھی رگڑا اور چڑھے گا چڑھے گا چڑھے گا. انشاءاللہ پھر ایک دن آنے والا ہے, گلی گلی نگر نگر ایک ہی صدا ہوگی لبیک یا رسول اللہ. اور میں اپنے اس اعلان پہ بالکل آپ کو پتہ ہے قائم ہوں کہ لبیک یا رسول اللہ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا نعرہ ہے. میں کئی دفعہ پوسٹیں پڑھتا رہتا ہوں, آج فلاں مسجد سے فلاں امام صاحب کو نکالا گیا کیونکہ وہ نعرے بڑے لگاتے رہے ہیں. حضرت مولا کائنات مولا علی سے کسی نے کہا تھا جناب لوگ تو اڈی مخالفت کیوں کر دیں؟ انہوں نے فرمایا سی کوئی حق کر دیں تو ساڑی مخالفت ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ حق ہو رہا ہے تو یہ کچھ ہو رہا ہے نا, اس لیے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن میں چونکہ میرا جو ٹاپک ہے میں اس کی طرف جاؤں گا, میں ادھر ادھر نہیں, وقت میرے پاس ویسے بھی تھوڑا ہے. یہ آیتیں بہت ساری کوئی لوگوں کو یاد ہیں, لیکن ایک ایسی آیت ہے جو بین المسالک, چونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ سنی یاد کرتے ہیں. توجہ ہے نا, یہ آیتیں کون سنی زیادہ, سنیوں کی وہ زیادہ پڑھی جاتی ہیں مجلسوں میں, وہ دوسری مخلوق یہ نہیں پڑھتی. ان کے آیت اور آیت انہوں نے اپنی قوم کو یاد کروائی ہوئی ہے. لا تدع مع اللہ احدا, یہ انہوں نے یاد کروائی ہوئی ہے. لیکن جو آیت میں نے آج اپنا موضوع کلام بنائی ہے, یہ آیت بین المسالک نہیں بین المذاہب. ہر جلسے میں جو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ثابت کرنا چاہیے آیت ضرور پڑھتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور کوئی پڑھے نہ پڑھے سیاستدان ضرور پڑھ دینے. تو میں آج ایتھوں ہی کوئی اپنے آقا دی آل دی شان نہ بیان کرتا ہوں. مالک ارض و سما فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور فرقہ بازی میں
نہ پڑھو تفرقہ بازی میں نہ پڑھو. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کی رسی ہاتھ میں ہوگی تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی. بھئی بڑے پیار سے سننے آپ نے. تفرقہ بازی میں مت پڑھو اللہ کی رسی کو. بعض نے اس کی ترجمہ کی ہے مضبوطی سے مراد ہے دانتوں سے پکڑ کے رکھنا. کئیوں نے کیا ترجمہ کیا ہے. لیکن اب آگے بڑھو. اللہ کی رسی ہے کیا؟ لوہے کا رسہ، تانبے کا رسہ، سونے کی کوئی رسی ہے جو کسی جگہ لٹک رہی ہے کہ ہم اس کو جا کے پکڑ لیں، یا کوئی نیلون کا رسہ ہے، کوئی کاٹن کی رسی ہے، وہ ہے کیا؟ ویسے تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا ادھر 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 مسلکوں کے مولویوں سے، لیکن میں نے کہا کیوں نہ گھر والوں سے گھر کی بات پوچھ لی جائے. آؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں توجہ سے سننا ہے. میں نے سوال کیا امام بخاری کا امام، تھوڑا سا جلدی تعارف ہو جائے. امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کے اماموں کا امام ابو حنیفہ. کون ہے؟ امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ ان کا امام جن کے بارے میں خود فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال ابو حنیفہ نے جو علی کے بچے کی خدمت میں گزارے، امام جعفر صادق کی خدمت میں انہوں نے علم سیکھا، اگر وہ 2 سال نہ ملتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. امام ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر صادق، آپ سے پوچھا گیا حضرت یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اماموں کا امام امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ کا استاد امام جعفر صادق. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم امام جعفر پاک کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں، حضور مجھے نہیں پتا آپ کس سند سے کرتے ہیں، پر اصل جعفر پاک کے فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں. کیونکہ میرے امام نے امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال بیٹھ گئے، پورا نالج حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے آگے روایت کی امام جعفر صادق سے. اب میں چاہوں گا کہ آپ ڈھیلے نہیں بولنا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا اس کو جاندار انداز سے اس جملے کو آپ سنیں اور اندر سموئیں اپنے دلوں میں. امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا تفسیر سالبی کو دیکھو، حضرت امام ابن حجر کی سوائق المحرقہ کو دیکھو. اے امام یہ بتائیے یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نحن حبل اللہ الذی سبحان اللہ قال اللہ فی کتابہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. امام جعفر صادق نے فرمایا ہم آل محمد اللہ کی وہ رسی ہے جس کو پکڑو گے فرقے میں نہیں جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. میرے امام جعفر صادق نے فرما دیا ہم آل بیت، ہم آل بیت اللہ کی وہ رسی ہے جسے پکڑے رہو گے تفرقہ بازی میں نہیں جاؤ گے. اگلا جملہ سنو گے، یہاں سے پتہ چلا فرقہ باز ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے آل محمد کا دامن چھوڑتا ہے. توجہ ہے نا؟ ہائے ہائے، ہم آل سنت و جماعت کہاں
اس عقیدے کو نظریے کو ثابت کریں کہ آل نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ میرے امام نے تو وہ تو اونچی ہستیاں ہیں، انہوں نے نچلی ہستیوں کے بارے میں بھی کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا، جاگنا ہے تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے میرے نبی نے بوقت وصال 2 چیزیں چھوڑ کے جانے کا اعلان کیا تھا، 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرت اہل بیت، اللہ کی کتاب اہل بیت، ان کو نہیں چھوڑنا۔ ان میں سے کسی ایک کا دامن بھی پکڑے رہو گے لن تدلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ لیکن یہ خیال کرنا یہ نہیں ہے کہ ایک کا دامن پکڑو گے تو دوسرے سے الگ، فرمایا یہ دونوں کبھی جدا ہوں گے ہی نہیں، یہ دونوں کبھی جدا، یہاں تک کہ کربلا میں حوض کوثر پہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے، اور حوض کوثر پہ دونوں آ کر کریں گے کیا؟ میرے نبی نے فرمایا میں کوثر بھر بھر کے دوں گا، علی لے لے کے پلائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہاں امام حسن کو پتہ تھا نا یہ ہمارے ساتھ کریں گے کیا، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارا بغضی لا یبغضنا ولا یحسدنا الا وزید عن الحوض بسیات النار، ہمارا بغضی حوض کوثر پہ آئے گا نا، فرشتوں نے اس کے خلاف آگ کے کوڑے استعمال کرنے ہیں۔ تو مجھے کہنے دے جنت کا ٹکٹ بھی ان کے نام کا ہے، کوثر کا ٹکٹ بھی ان کے نام کا ہے۔ آپ 15 روپے کی پیپسی مفت میں نہیں ملتی، تیرا کیا خیال ہے جامع کوثر مفت میں ملے گا؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ سوری یہ 15 روپے والا تو پرانا سین تھا، 25 روپے کی، ہاں 25 روپے کی پیپسی مفت میں نہیں ملتی، تو تیرا کیا خیال ہے؟ تریدی ہو گئی ماشاءاللہ۔ اصل میں کولڈ ڈرنک پیتا ہی نہیں، اس لیے مجھے اس کی قیمت کا خاص اندازہ نہیں۔ تو بہرحال ذرا سنتے جائیے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں 30 روپے کی پیپسی مفت میں نہیں ملتی، تیرا کیا خیال ہے کائنات کا سب سے مہنگا مشروب حوض کوثر کا جام وہ مفت ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یار ادھر پیسے کون سے جیب ہی نہیں ہوں گے تو پیسے کدھر سے، دولت کدھر سے؟ ہائے ہائے، میرے نبی نے اس لیے ساری زندگی ایک مسئلے پہ زور دیا، ایسا مرنا ہی نہیں ہے اس حالت میں کہ اپنے دل میں میری آل کا پیار لے کے نہ مرو۔ صدقہ یا رسول اللہ، اس حال میں مرنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میرے نبی کو پتا تھا انہوں نے حوض کوثر پہ آنا ہے، وہاں پر کوثر کا جام ان کی ڈیمانڈ ہوگی، طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، کیونکہ اس دن اس کے بغیر کوئی جام نہیں ہوگا، اس دن کوئی مشروب نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ حوض کوثر کی قیمت کیا لگے گی؟ اب ذرا سن، اس کو ایک نہیں 20 کتابوں میں علماء نے لکھا۔ مولا علی نے فرمایا اللہ کی قسم ہم آل بیت کی محبت کا صلہ جام کوثر عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک دن کہنے لگا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیسی، چونکہ لنگر تے پلے ہوئے لوگ ہیں، اس واسطے ہم دنیا کے لنگر کی بات بھی کرتے ہیں اور حشر کے لنگر کی بات بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھو حشر کا لنگر مولا علی کے نام پہ بٹے گا، آل زہرا کے نام پہ بٹے گا۔ اب ہر آدمی ذرا اپنے دل سے پوچھے نا کہ یار ہمارا ادھر کھاتا صاف ہے یا کاغذ گڑبڑ ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ میں یو کے گیا تو وہاں کچھ لڑکے مجھے ملے پاکستان کے تھے، وہ اندر کمرے سے باہر نہ نکلیں، میں نے کہا یار باہر جاتے ہیں، کہنے لگے نہیں مفتی صاحب ہمارے کاغذ گڑبڑ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ وہ ایک لڑکا تھا، وہ مجھے کہنے لگا حضور میں آپ کو جدھر آپ کہیں گے گھماؤں گا پھر آؤں گا۔ میں نے کہا تم کیوں؟ کہنے لگا جی میرے کاغذ بالکل کلیئر ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس کے کاغذ کلیئر ہونا اسے کہیں آنے جانے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، جس کے کاغذ گڑبڑ ہونا وہ ڈرتا ہے کہ میں حکام کے سامنے چڑھ نہ جاؤں۔ ہر بندہ یہاں بیٹھ کے ذرا سوچے نا کہ وہ جنت وہ جانے تک کاغذ سدھے ہیں کہ کاغذ گڑبڑ ہیں؟ اللہ بھئی سوچو ذرا اہل بیت کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے کہ گڑبڑ ہے؟ صاف ہے تو پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا میری آل اور کتاب اللہ یہ کبھی بھی آپس میں جدا ہوں تھک گئے تو پھر میں اور ہی زیادہ تھک جاؤں گا۔ میری آل بیت اور کتاب اللہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ میرے دوست کربلا میں چلیں،
کربلا کے اندر میرے آقا کی اولاد کا ایک ایک نوری نوری پھول کاٹ کے صحرائے کربلا دشت کربلا میں پھینکا گیا. ادھر جناب علی اکبر کا لاشا پڑا ہے, ادھر جناب امام علی اصغر پڑے گئے, ادھر جناب امام زین العابدین کے بھیا حضرت قاسم پڑے گئے, ادھر جناب عباس پڑے ہیں. ایک بات پکی ذہن میں رکھنا, یہ جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات کہ کربلا کا غم نہیں ہونا چاہیے, میرے امام نے لکھا ہے جس کو کربلا کا غم نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اونچا بولو یار, اونچا بولو سبحان اللہ. جسے کربلا کا غم نہیں وہ اچھیاں بولو. اے جڑے وچوں کنگرو بنے کی مسئلہ ہے تہاڈا؟ جسے کربلا کا غم نہیں ہے وہ یہ گڑبڑ کی جاتی ہے. یہ بات میرے امام کے اوپر الزام ہے کہ امام احمد رضا غم حسین سے یا غم آل بیت سے روکتا ہے. اللہ کی قسم امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. میرے امام نے جو لکھا یہ 2 نمبر مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آیا. میرا امام لکھتا ہے کہ آل بیت کے حوالے سے کربلا کا 2 نمبر غم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ چٹتے تو نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میاں اختر حسین ارائیں صاحب کے یہ سالانہ ختم کا موقع ہے. دعا کرو اللہ اے جی اولاد سارے انہوں عطا کرے. باقی دولتیں سمیٹنے پہ ہوتی ہے اولاد, وہ گھٹی ہوندے نے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میں نہیں جانتا کون ہے میاں اختر حسین. یہ حسین نام بتا رہا ہے کہ یہ آل زہرا کا نوکر گیا ہے. اگر نہ کسی کے لیے اس طرح محفلیں وہ بھی حضور کی آل کے ذکر کی نہیں سکتی ہیں. بندے کے اندر عشق حیدر کرار کی تڑپ ہو نا, پھر وہ قبر میں بھی ہوتا ہے, اس کو جو ثواب ملتا ہے. فرشتے کیا کہتے ہیں حدیث میں تو موجود ہے نا, نور ملتا ہے. یقیناً وہ پوچھتے ہوں یہ کدھر سے آیا؟ آج تیرے بچوں نے علی 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 کی محفل سجائی ہے. یہ سب الحمدللہ الحمدللہ. جو بندہ زندگی میں مولا ہے علی اور آل بیت اطہار کے ذکر سے خوش ہوتا ہو, ایمان سے بتا وہ قبر میں کتنا خوش ہوتا ہوگا. سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. تو میاں یاسر اختر آرائیں, میاں سربلند اختر آرائیں, میاں ذیشان اختر آرائیں اور دیگر اہل خانہ, میں توجہ سے ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا. ان کو تو غم تھا کہ نہیں بھائی؟ بولیے تھا نا. اب کچھ تھے ان کے قریبی, وہ تو ان کو جیسے گلے سے لگے بے ساختہ رو پڑے, اور کچھ تھے کاروباری بندے بنو یار. میں کوئی یہ ہو کسے بڑے دور دیہات نہیں یار, شہر دے اندر گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ کے. کچھ تھے کاروباری, کچھ تھے سیاسی لنک والے. وہ آئے ادھر سے ویسے ہنستے کھیلتے آئے, ان کو دیکھا بڑا افسوس کو نہیں سمجھ. اس کو کہتے ہیں 2 نمبری. واہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں جھوٹا غم, اس کو کہتے ہیں بناوٹی غم. میرے امام نے لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ کربلا والوں کا واقعہ کربلا کا بناوٹی غم لانا حرام ہے. بناوٹی غم حرام. توجہ ہے کہ نہیں؟ کربلا والوں کا بناوٹی غم کرنا. وہ بناوٹی غم کیا ہوتا ہے؟ ایویں اندر دل دکھیا نہیں, اس کو شروع کر دیا. میرے امام نے لکھا جب اس طرح کا غم کسی عام آدمی کے لیے کرو تو 2 نمبری ہوتی ہے کہ دل اس کے ساتھ نہیں, ویسے ماحول کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو فرمایا آل بیت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, ان کا غم بناوٹی نہیں اصلی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. سنیو, ہم بناوٹی غم کرنے والے نہیں, ہمارا اوریجنل غم ہے. ہم یاد کربلا میں تڑپتے ہیں تو ہمارا اوریجنل غم ہے. اور میرے خیال ہے امیر المجاہدین عالم اسلام کی وہ شخصیت جس نے لاکھوں دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزاں کیا ہے اور ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پہ وہ پیرا دیا ہے کہ یہ دنیا
قائم جب تک ہے نام یاد رکھا جائے گا تو ذرا صدا لگائیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.